صلوات پڑھیں ایک جاگتی ہوئی آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمير المؤمنين وولي المتقين وقبلة المؤمنين أبي شبير وشبر قاتل مرحب والأنتر أعني علي بن أبي طالب صلوات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے کریم اللہ ملک صاحب کے جو نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے، ان کے جو پسماندہ جان ہے خداوند عظیم کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی خداوند عظیم مغفرت فرمائے، ان کا خدا عزت مقام جاہ و جلال میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مومنین و مومنات جتنے بھی جو بھی جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں خدا تمام کا چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، جو نیک حاجات لے کے آئے ہیں مالک اللہ آل محمد کا صدقہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ تسبیح کے دانے اگر بکھرے ہوئے ہوں تو نہ شمار کیے جاتے ہیں نہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں تو میں بھی ایک سمت پہ رہ کے پڑھوں گا، آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تو ماحول بننے کا ساری جگہ ایک طرح کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں اور تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تکلیف معاف جو میرے بزرگان تھے، لیکن ایک مجلس کا ماحول ہے، اجازت ہے میں ذکر شروع کروں۔ اللہ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد فرمانے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کی نظر کرتا چلوں کہ اگر حکیم بولے تو نسخہ بنتا ہے، خطیب بولے تو نقطہ بنتا ہے، عالم بولے تو علم بنتا ہے، آل محمد بولے تو فرمان بنتا ہے، اللہ بولے تو قرآن بنتا ہے۔ اللہ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب کے جس پہ اللہ نے مہر لگا کے زمانے کو بتا دیا، لا ریب فیہ، اگر کوئی کوفی شامی عربی عجمی کہیں کا رہنے والا ہو، جتنا بڑا مفتی ہو، جتنا بڑا علامہ ہو، جتنا بڑا مجتہد ہو، جتنا بڑا آیت اللہ ہو، جو بھی ہو، جہاں کا رہنے والا، جس رنگ نسل قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس اللہ کی کتاب میں شک کرنے لگے، بندے میں شک ہو سکتا ہے کتاب کل بھی بے عیب تھی آج بھی بے عیب، اور جس نبی سے اتاری اور جس کا مہینہ ہے پڑھ رہے تھے، جس کا مہینہ اس کے بارے میں کیا فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میرا محمد وہ ہے جو کلام خود نہیں کرتا، زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ مجھ خدا کے ہوتے ہیں۔ اور علامہ افضل حسن زیدی خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے یعنی میرا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی وہی کہتی ہے، یعنی یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب میں کیا ارشاد فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اے حضرت انسان ہم نے تجھے دو راستے دکھا دیے۔ کون کون سے دو راستے؟ اللہ فرماتا ہے ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ، ایک حسینیت کا راستہ جاگ رہے ہو سارے، ایک یزیدیت کا راستہ، ایک سچ کا راستہ، ایک جھوٹ کا راستہ، ایک حق و حقیقت کا راستہ، دوسرا شکوک و شبہات کا راستہ۔ اس لیے تو ہمارے اماموں کو امام حق کہا جاتا ہے، اور جو شک کرتے تھے کل بھی امام المشککین تھے، آج بھی امام المشککین ہیں۔ دو راستے دکھا دیے، اب پروردگارہ تو نے جو دو راستے دکھا دیے، آگے کرنا کیا ہے راستوں کا؟ خدا فرماتا ہے اما شاکرن اور اما کفورا، اگر تم حق اور سچ کے راستے پہ چلو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو تم شاکرین میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم یزیدیت کے راستے پہ چلے، باطل کے راستے پہ چلے، سمجھ آ رہی میری بات کی، باطل کے راستے پہ چلے تو پھر کیا، وہ امت کا پورا
پھر تم شاکر نہیں تم کافر بن جاؤ گے۔ اب اللہ سے پوچھتے یہ ہیں کہ ہم تیرے بندے، ہم خطا کار، ہم سیاکار، ہم نہ جاننے والے، ہم لا علم، ہمیں کیا معلوم حق کا راستہ کیا ہے، حقیقت کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے۔ تو اس وقت کہا اس نبی کے پاس جاؤ کہ جس کی زبان پہ میں نے وما ینطق عن الہوی کی مہر لگا دی۔ اب جو حضرت کی خدمت میں پہنچے کہا حضرت ہمیں ذرا یہ تو بتائیے، دستے اگر جوڑ کے ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتائیے کہ حق کا راستہ کیا ہے، یہ باطل کا راستہ کیا ہے۔ اب سارے جاگ گئے تو جملہ دینے لگا ہوں۔ اب مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، حق کل بھی میرے بھائی علی کے ساتھ تھا، آج بھی علی کے ساتھ ہے۔ کل بھی علی کے ساتھ تھا، آج بھی علی کے ساتھ ہے۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے، جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اعتراض کرتے ہیں بات بات میں، رسول کی مجلس میں بھی شمع ہدایت کے پروانے موجود ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے سوال کیا حضرت یہ کوئی عجیب فضیلت ہے، یہ کوئی انوکھی فضیلت ہے، وقت ختم ہونے سے مجھے تھوڑا اشارہ کر دیجیے گا۔ کہا حضرت یہ کوئی انوکھی فضیلت ہے؟ کہا ہاں نا، حق میرے بھائی علی کے ساتھ ہے اور علی میرا بھائی حق کے ساتھ ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے عمار یاسر کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ ان ابن سمیہ مع الحق والحق مع ابن سمیہ، یہ ابن سمیہ کا بیٹا عمار یاسر حق کے ساتھ ہے، حق عمار یاسر کے ساتھ ہے۔ اب مصطفیٰ کے چہرے پہ جلال آیا۔ اب میں کہنا چاہوں گا یعنی جلال خدا بندی کو جلال آیا۔ اب مصطفیٰ نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کیا تو نے وہ حدیث پوری نہیں پڑھی جو میں نے عمار کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور وہ حدیث پوری نہیں پڑھی جو میں نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کے لیے ارشاد فرمائی؟ کہا یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ کہا میں نے عمار کے بارے میں کہا تھا ان ابن سمیہ مع الحق والحق مع ابن سمیہ اللہم اجر ابن سمیہ حیث دار الحق۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو، ترجمہ کر کے لطف آئے گا انشاءاللہ۔ پروردگارا عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے، لیکن پروردگارا میری دعا ہے، میں جو تیرا حبیب ہوں، میں جو تیرا محبوب ہوں، میری خاطر جو تو نے افلاک کو خلق کیا، اب مجھے یہ تو بدلا، میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا تو قبول فرما۔ خدا کہتے ہیں مصطفیٰ تو اپنے لبوں کو حرکت تو دے، میں قبول کروں۔ اب رسول خدا نے جو جاگ رہے جملہ دینے لگا ہوں، اب رسول خدا نے فوراً ارشاد فرمایا اللہم عدل ابن سمیہ حیث دار الحق، پروردگارا یہ عمار کو ادھر موڑنا جدھر حق مڑتا جائے۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی علی کے بارے میں فرمایا اللہم عدل الحق حیث دار علی، پروردگارا میرے بھائی کو حق کا محتاج نہ کرنا، میرا بھائی جہاں مڑتا جائے تو اپنے حق کو موڑتے جانا۔ عمار حق کا محتاج ہے، حق میرے بھائی علی کا محتاج ہے۔ اب میرے مولا علی جب خلافت در در کی ٹھوکریں کھا کے تھک گئی، جو ادب سنتے ہو، اور خلافت نے آپ کے درے بطول پہ دستک دی، آپ اس دستک کا سننا تھا کہ ابو الحسن دروازے پہ آئے، اور آ کے میرے مولا نے فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بے وجود الناصر۔ اور زمانے والوں یہ نہ سمجھنا کہ علی خلافت کا طلبگار ہے، مجھے تمہاری حکومت کی کل بھی ضرورت نہیں تھی، آج بھی ضرورت نہیں ہے، کل تم نے علی کو ٹھکرایا میں گھر بیٹھ گیا، آج اگر تم میرے دروازے پہ نہ آتے تو میں حکومت کی زمام کو اس کی کوہان پہ ڈال کے چھوڑ دیتا۔ علی حکومت کا لالچ نہیں رکھتا۔ اب مولا علی جب لوگوں نے خواستگاری کی، اب حجت کا حق یہ بنتا تھا چونکہ لوگ دروازے پہ آ گئے تھے، تقاضا کر رہے تھے۔ اب کان متعمما بامامت رسول اللہ ومتقلدا بسیف رسول اللہ، اب رسول کے بھائی علی نے امامہ رسول کا پہنا، ابا رسول کی پہنی، تلوار رسول کی حمایت کی ہوئی تھی۔ اب علی گھر سے ایسے چلے جیسے مصطفیٰ چلا کرتے تھے۔ اب علی چل رہے ہیں، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب ایک بار
جب پہلے خلفاء علی چوتھے خلیفہ جب پہلے خلفاء آئے تو پہلے خلیفہ نے مصطفیٰ کی شان میں ایک سیڑھی چھوڑ کر دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے. دوسرے خلیفہ آئے, انہوں نے پہلے خلیفہ کی شان میں ایک سیڑھی چھوڑ کر نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ گئے. جب تیسرے خلیفہ آئے تو سیڑھی آخری بچ گئی تھی. اب علی آ رہے ہیں منبر رسول پہ بیٹھنے کی خاطر. اب زمانہ دیکھ رہا ہے کہ سیڑھیاں تو وہی تھی جو ختم ہو گئی. اب اللہ جانے علی بیٹھتا کہاں ہے. اب علی نے کہا تم پریشان نہ ہو, کل بھی میں تمہارا مشکل کشا تھا, آج بھی تمہارا مشکل. اب میں کہوں گا کہ اب جو علی چل کے خیرامہ خیرامہ آ رہے ہیں, یہ علی کے قدم زمین پہ نہیں لوگوں کے دلوں پہ آ رہے تھے. اب خیرامہ خیرامہ بڑھ رہے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, لوگوں کا اضطراب و پریشانی عروج کو میں کہوں گا سدرۃ المنتہا تک پہنچی ہوئی تھی. اتنے پریشان تھے اور اتنے خاموش تھے جتنے آپ خاموش ہیں. تھوڑا اپنی خاموشی کو توڑے, مجلس کا تھوڑا سا ماحول بن جائے. میرے لیے نہیں تو میرے بعد میں آنے والے وہ تو مطمئن ہو کے پڑھے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اب میرے مولا علی ممبر کے قریب آئے. اب میرے مولا علی نے ممبر کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا, اب دوسری سیڑھی پہ دوسرا قدم رکھا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور وہاں جا کے بیٹھے جہاں بطول کا بابا بیٹھا کرتا تھا. اور زمانے کو بتا دیا یہ علی کا منصب لوگوں کا عطا کرتا نہیں, یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. جس نے محمد کو نبوت دی اس نے علی کو ولایت عطا کی ہے. رسول کے مقام پہ بیٹھے اور علی نے حمد خدا انجام دی. سب سے پہلے جب ممبر پہ آتا ہے کوئی, سب سے پہلے درود و سلام حمد و ثنا ہوتی ہے. اب علی نے کون سا درود پڑھا, علی نے کون سی حمد کی. علی ہاتھ بلند کر کے اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں پروردگارا لاکھ لاکھ شکر ہے تیرے کہ تو نے مدت کے بعد حق کو اپنے مقام پہ بٹھا دیا. اب ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدون. شہنشاہ نقوی صاحب خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں علی نے یہ نہیں کہا, اس کا ترجمہ یوں نہیں ہوگا کہ پوچھو پوچھو اس سے قبل کہ میں چلا جاؤں, اس سے قبل کہ مجھے موت آ جائے. علی وہ نہیں جسے موت آ جائے, بلکہ زمانے کو بتا رہے ہیں پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اب علی نے سوال کا چیلنج دے دیا لوگوں کو. یہ نہیں میں یہاں پہ ہوں تو میں کہوں جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس سے متعلقہ جو بھی سوال ہو مجھ سے کیجیے. میں یہ کہوں گا کیونکہ میرا علم محدود ہے, علی کا علم محدود نہیں لا محدود ہے. علی کمال مطلق ہے, اللہ کی منہ بولتی زبان ہے. اب علی نے آ کے ممبر پہ اعلان کیا, مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا. اب توجہ رہے گی تو انشاءاللہ لطف آئے گا. مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا علی, یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے, اين جبرائیل الان, یہ ابھی اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے. اب جو بندے بیدار بیٹھے ان کو جملہ دینے لگا ہوں. اب جلال خدا بندی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اے جبرائیل شاگرد ہو کے استادوں کے امتحان. جملہ لی نہیں ہے آپ نے, شاگرد ہو کے استادوں کے امتحان لے رہا ہے. اب مسکرا کے فرمایا کہ تو خود جبرائیل ہے اور آ کے نوری لباس اتار کے بشری پیکر میں ڈھل کے علی کی مجلس میں بیٹھ کے علی سے پوچھتا ہے جبرائیل کہاں ہے. جبرائیل کہاں ہے, آخری بات کر کے ختم کرنے لگا, جبرائیل کہاں ہے. اب ایک اور بندے نے سوال کیا یا علی انت افضل ام نوح نبی. بات بہت طویل تھی, وقت مختصر ہے, آخری بات کر رہا ہوں. اے اللہ کے ولی, کیا آپ افضل ہیں یا حضرت نوح افضل ہے. پھر پوچھا آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم افضل ہے. پھر کہنے لگا مجھے ذرا
دنیا کی افضلیت کے بارے میں بتائیے، ابتدا کے بارے میں بتائیے، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ کیونکہ آدم تو ابو البشر ہے، اگر آدم والا مسئلہ حل ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب علی نے مسکرا کے فرمایا تجھے معلوم ہے خدا نے آدم کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا، ایک قاتل تھا، دوسرا مقتول تھا، توجہ، ایک ظالم تھا، دوسرا مظلوم تھا، ایک حق پر تھا، دوسرا باطل پر تھا، لیکن علی کی طرف سے اللہ نے علی کو 2 فرزند عطا کیے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، اور اللہ کے نبی نے، اللہ کی منہ بولتی زبان نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آدم وہ ہے جس کا ایک بیٹا جہنمی، ایک بیٹا جنتی، ایک حق پر دوسرا باطل پر، لیکن علی کو دیکھ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، دونوں کو جنت کا سردار بنا کے بھیجا، دونوں کو جنت کا سردار بنا کے بھیجا۔ یہی حسین ہے اور کربلا کا میدان ہے۔ دین خدا ختم ہو جاتا اگر حسین آ کی قربانی نہ دیتے، لیکن علماء فرماتے ہیں، ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں کہ اگر زینب شام نہ جاتی تو کربلا میں دفن ہو جاتی۔ ہمارے علاقے کی جگید ہستی علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرماتے تھے شیعہ دعا کیا کرو کسی غریب کے گھر کو آگ نہ لگے، اگر آگ لگ جائے پھر دعا کیا کرو آگ بجھانے والے مرد موجود ہوں۔ پھر فرمایا کرتے تھے اگر مرد موجود نہ ہو تو ان مستورات پہ بڑا گراں گزرتا ہے، اور پھر رو کے فرماتے تھے ذرا ذہن کو لے جاؤ کربلا، جب زینب کے خیمے کو آگ لگی بجھانے والے مرد وہی تھے، سجاد بستر بیماری پہ تھے، باقر بہت چھوٹے تھے، اور جب آگ لگی ہے میرے جوانوں بزرگوں آگ کا لگنا تھا، یہ بی بی خیموں سے باہر آئی ہے۔ اب حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا یہ بی بی کبھی خیموں کی طرف بڑھتی تھی، کبھی جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کے واپس آتی تھی، کہتا ہے میں نے اس بی بی کی مجبوری کو دیکھا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بی بی کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے تو میں لے کے آتا ہوں، لیکن اس بی بی نے کہا میرا سامان نہیں میرا بیٹا رہ گیا ہے۔ اب کہتا ہے میں نے جو بیٹے کا سننا تھا میں فوراً دوڑا، میں نے کہا اس کے بیٹے کو بچاؤ، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے میں جب آگے بڑھا تو آگ بہت تیز تھی، میں بجھا نہ سکا، میں واپس آیا، میں نے کہا بی بی آگ بہت تیز ہے میں اندر نہیں جا سکتا۔ بی بی کہتی ہے حمید تیرا لگتا کچھ نہیں ہے، ذرا زینب کے